بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله تاجدار مدینہ شفیع روز شمار جناب احمد مختار شاہ بنی آدم نور مجسم غیب دیاں خبراں دین والے آقا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان ہے، قیامت والے دن میرے قریب میرے نزدیک او بندہ ہوئے گا جس نے دنیا تے رہتے سب تو زیادہ میرے تے درود شریف پڑھیا۔ آج بڑا عظیم دن، مقدس دن، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس مقدس دن دے بارے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے وچ اعلان فرمایا، کاروبار خرید و فروخت چھڑ دیو، اللہ تعالیٰ دی عبادت ذکر واسطے آ جاؤ۔ اے میں ہر جمعہ المبارک نو دسنا ہاں کیونکہ ساڈا کام ہے دسنا، اگے عمل کرنا سکھنا تہاڈا بھی کام ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے میری سنت نال محبت کیتی اونے میرے نال محبت کیتی، جن نے میرے نال محبت کیتی جنت دے وچ میرے نال جائے گا، جنت وچ میرے نال جائے گا۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا فتنے اور تانے والے دور کے اندر اللہ تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلاً چہرے پر ایک مٹھی کی کم از کم داڑھی سجانا، ہر گناہ سے توبہ کریں، اللہ رب العزت دی بارگاہ سجدہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تیسرا جمعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول بلا فصل باغ فتح دے سلسلے دے وچ بیان شروع کیتا سی۔
پہلے تے دوسرے حصے دے اندر میں عرض کیتا سی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئی تھی۔ آج تا جڑا میرا باغ فتح دے بارے تیسرا بیان ہے، اس دے وچ ثابت میں یہ کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء عاشق اکبر نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ بھی پڑھایا۔ آج دا میرا موضوع، آج دا میرا بیان اے ہوئی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھایا، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھرانے سے اور اماموں کے فرمانوں سے میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ پڑھایا۔ جڑے کہندے ہیں نا ناراض تھی کلام ختم کر دیا، جڑے لوگ کہندے ہیں نا کہ ناراض تھی کلام ختم کر دیا اور کبھی بات نہ کی، اس مسئلے دے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، نیٹ دے اندر بیان دیندے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ ناراض تھی اور پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، اور اس حدیث کے بارے تو میں مکمل بتاؤں گا نا۔ ابھی تو میں فیوز الباری شرح جو بخاری شریف کی ہے، اس سے یہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس سے میں نے ساری زیادہ روایتیں سنانی ہیں۔ بخاری شریف کی شرح حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالی نے جیڑی شرح کیتی ہے بخاری شریف دی، اس دے اندروں جو روایتاں لکھیاں نے میں اور تاڑے سامنے پیش کرنیاں ہیں، تے پھر پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ ممبر تے بے کے بولو، میدان اچ بے کے بولو، جتھے ہی بولو جھوٹ جھوٹ ہے، تے جھوٹے بندے تے رب دی طرف لعنت پندی ہے۔ سب تو پہلے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب مدارج النبوت جلد دوم صفحہ نمبر 629 تے 630، اس تو میں ثابت کرنا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، کہ حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں، امام ہیں، امام حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اپنی کتاب مدارج النبوت دے صفحہ نمبر 629 تے لکھیا ہے، اور مکتبہ اسلامیہ دی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ محمد اشرف نقشبندی صاحب نے جیڑا ترجمہ کیتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے وچ ایک قول بھی بڑا مشہور ہے، فرمان بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ کی جنازہ، نماز جنازہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل چہارم نے پڑھائی۔ سانو اس تے بھی کوئی اعتراض نہیں، سانو اس تے بھی کوئی اعتراض نہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگلے روز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے عرض کیتا، یعنی جس کو کہتے ہیں گلا شکوہ ہوتا ہے، فرمایا آپ نے کس بنا پر ہمیں خبر نہ دی؟
کہ نماز جنازہ کے شرف سے ہمیں محروم رکھا گیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عذر پیش ہوا سبحان اللہ کہ مولا علی رضی اللہ نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مجھے رات کو دفن کرنے کا حکم تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدا فرید، حق فرید یا فرید۔ اور فرمایا کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے، اسی لیے تاکہ نامحرموں کی طرف میری نظر نہ پڑے۔ یہ بات عام لوگوں کے اندر مشہور ہے، لیکن روضۃ الاحباب وغیرہ میں بھی روایتیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ شامل ہوئے سی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز جنازہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ دی پڑھائی، اور رات نو اس واسطے دفن کیتا گیا سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے وصیت فرمائی سی کہ میرے تے کسے انسان دی نظر نہ پڑے، کسے شخص دی نظر نہ پہ جائے، اس واسطے رات نو آپ نو دفن کیتا گیا۔ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے کے آئے، صحابہ کرام رضی اللہ جنازے دے وچ شامل ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جنازے دے وچ شامل ہوئے۔ تے ایک کتاب امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ دیے، تے آج کل دے کوئی پیر تے کوئی مولوی جڑے نا انصافی نال گل کرتے ہیں نا، اے حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو زیادہ نہیں پڑھ گئے۔ امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہ پڑھن تے پھر جناب بیان کرن گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا سی، جنازہ نہیں پڑھایا سی، نے روڑا پایا ہوتا ہے۔ اور دوسری کتاب حضرت محمد علامہ عبدالسلام رضوی قادری صاحب دی مشہور کتاب نواسہ سید الابرار، نواسہ سید الابرار، اس کتاب دے صفحہ نمبر 149 تے لکھا ہے تے جیڑا معلوم کرنا چاہے، جیڑا زیادیاں کتاباں نہیں لے سکتا، بخاری شریف نہیں لے سکتا، وہ مدارج جو نبوت ہی کم از کم پڑھ لے، جڑا آتا ہے میں بڑا بڑا سنیاں تے راڑ اتر جاندہ پھر تے کتاب نواسہ سید الابرار لے کے پڑھ لے، نواسہ سید الابرار۔ ہن اس دے اندر حضرت علامہ عبدالسلام رضوی رحمت اللہ تعالی نے جڑا کچھ لکھیا ہے وہ میں تاڑے سامنے عرض کرن لگا ہوں کہ فرمایا مشہور بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز جنازہ پڑھائی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن
بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف نے بھی نماز جنازہ دے وچ شمولیت اختیار کی، اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازے دے وچ شامل ہوئے کہ نماز جنازہ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نماز جنازہ پڑھائیں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں اجازت دیتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کس طرح جنازہ پڑھاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فرمایا آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ آگے تشریف لے جائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا کہ فصلى ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر علیہ اربعا۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر 4 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھائی۔ چار تکبیریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء جنازے میں شامل تھے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور تو فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پردہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے رات کو جنازہ اٹھایا گیا تاکہ محرم لوگوں کی نظر نہ پڑے، اور اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ رات کو جنازہ اٹھایا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دلیل بنا رہے ثابت نہیں ہوئے تھے، یہ دلیل بالکل نہیں بنتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شامل ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنازے دے وچ شامل ہوئے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود بھی شامل ہوئے۔ کہ فرمایا اے گل بھی مشہور ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ نے جنازہ پڑھایا، اور اے بھی ہے مشہور کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا۔ بخاری شریف دی اس شرح، بخاری شریف دی جی شرح ہے فیوز الباری، اس دے صفحہ نمبر 65 تے لکھیا ہے اور جلد نمبر 8 کہ مشہور کتاب انہاں دی جڑے اے نہیں مندے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھایا۔ جلاؤ عیون دے اندر امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف 7 بندیاں نے نماز جنازہ پڑھی،
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ دا نام لیا۔ ہن اگر اس روایت نو من لیا جاوے انہاں نے جڑی اپنی کتاب دے اندر لکھی ہے، کیونکہ انہاں دے اندر معجزے صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نام نہیں بچ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا نام نہیں بچ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا بچ نام نہیں۔ تے اس روایت دے مطابق پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کدھرے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دا بھی نام نہیں آیا۔ تے پھر آخ دے من جنازے دے وچ جناب اس وقت امام حسن حسین بھی نہیں سن، پھر یہ دلیل بنا لینے اس کو انہاں دا وچ نام ہی نہیں لیا انہیں جڑے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دے شہزادے نے۔ میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا کہ ہمیشہ جو کہتے ہیں ناراضگی تھی، فرمایا یہ تو بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ پچھلے جمعے تو میں ثابت کیتا، فرمایا اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے جس میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام آئے، تو امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو باقی جن کا روایت میں نام نہیں آیا، تو پھر یہ ان کو کہنا پڑے گا کیا ان سے بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض تھی، وہ بھی جنازے میں نہیں شامل تھے؟ فرمایا جلاء العیون کی یہ روایت اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے، اس کی دلیل مضبوط نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور ہر طرح کی خبریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں خدمتگار سی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی خدمت کون کر دیاں سن؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت فرمائی تھی، ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہے، جلاء العیون کے اندر، ناصر التواریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ کپڑے سے عورتوں کا پردہ اچھی طرح نہیں ہوتا، تو گہوارہ جیسے جھولا ہوتا ہے، اس چیز کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبشہ میں انہوں نے یہ ایک صورت دیکھی تھی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ فرمایا اس طرح پڑھایا جائے، لکڑیاں باندھ کر جیسے ایک جھولا ہوتا ہے، ایک گہوارہ ہوتا ہے، یہ بنایا جائے اور آپ کو اس کے اندر مطلب رکھا جائے۔ اسی صورت میں گہوارے کو جناب سیدہ نے فاطمہ رضی اللہ نے پسند کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ نے یہ جو بیان فرمایا، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو اے مشورہ پسند آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حبشہ دے لوگاں دا اے رواج ہے، اے طریقہ ہے کہ اچھے طریقے دے نال لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جان، ایک جھولا بنایا جاوے، ایک گہوارہ بنایا جاوے، اور اس دے وچ جیڑا بندہ فوت ہو جاندا انہوں رکھ دیندے سی، تے اس طریقے نال پردہ بھی صحیح ہوندا سی۔ اس طریقے نو دے نال مینوں مطلب ہے دنیا تو رخصت کیتا جاوے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ دی ایک خواہش سی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ،
اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ آپس دے وچ ناراض سن تے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح پھر خدمت کر دیاں سن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کوئی بندہ کسے دے ناراض ہوئے تے تانوں پتہ ہے وہ اپنے بیوی اپنے بچیاں نو انہاں دے گھر نہیں جان دیندا انہاں تو روکدا ہے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض سی تے پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح بھیجیا سی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی دی خدمت کرو معلوم ہویا جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے جب جھوٹ ہے انہاں دی اپنی کتاب جلالون وچ ثابت ہو گیا تو میں جڑی کتاب تو پڑھ رہا فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 66 جے شاید کہن کے کولوں گل کر رہا یہ جلد نمبر 8 سید علامہ محمود احمد رضوی صاحب نے جڑی شرح فرمائی فیوز الباری بخاری شریف دی شرح اے مشورہ بھی دیتا سیدہ اسماء رضی اللہ نے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پسند آ گیا نمبر 1 فرمایا اگر سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کی زوجہ محترمہ کی خدمت لینا پسند کرتے نہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو یہ اجازت دیتے کہ وہ روزانہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رہیں اور ان کی خدمت کریں ان کی تیمارداری کریں ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو معلوم ہویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی سی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی سی سبحان اللہ ثابت ہویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی نے اے راضی نہیں ہوندے تے نہ ہون سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیوں فرمایا نمبر 2 بالکل وضاحت سے ثابت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل راضی تھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ خدمت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا سن امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اے کوئی عام شخصیت نہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں محدثین دے امام نے امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مشکات شریف دی شرح دے اندر اے نقل فرمایا لکھیا ہے کہ گہوارہ کی خبر پا کر یعنی جھولے کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ پوچھنے آئے کہ یہ کیوں جھولا بنایا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھایا جواب دیا کہ یہ مشورہ تو میں نہیں دیا تھا لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ میری وصیت اور میرا حبشہ کا واقعہ سنانا پسند آ گیا تھا میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اے سمجھیا کہ شاید یہ کوئی نواں کام ہے کہ جھولا یعنی گہوارہ بنانا اس دے اندر بندے نو رکھنا اور قبرستان لے جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس ویلے پتہ چلیا فرمائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی وصیت سی آپ خاموش ہو گئے اور فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ با وقت وفات تک ابو بکر صدیق رضی اللہ سے راضی تھی لہذا جنازے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شرکت ثابت ہوگی شامل ہونا اور جنازے میں بھی میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ اے جڑے لوگ کہندے نا کہ شامل نہیں سن ہوئے شامل نہیں ہون سن وہ لوگ بھی ذرا توجہ دے نال سن لین امام باقی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب
سنن الکبریٰ دے اندر روایت لکھی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے، پہلے میں اے روایت سناواں پھر اگلی روایت سناواں گا، توجہ فرماؤ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی كأن الشعبي قال صلى علي ابو بکر ام ابراہیم قال صلى ابو بکر الصدیق على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی رسول اللہ وکبرها علیہا اربعا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ او سنن ذرا توجہ دے نال، جڑے ایک ایک روایت پھاڑ لیندے ہیں تے باقیاں نہیں سناندے۔ اے روایتاں کنے سنانیاں نے؟ جڑے کہندے ہیں فاطمہ رضی اللہ جنازے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہوئے سے۔ میرے مسلمان بھائیو طبقات ابن سعد دے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا جنازہ بھی پڑھایا، تے کنیاں تکبیراں پڑھیاں؟ کنیاں؟ 4۔ اے 4 یار دی نسبت پوری ہو گئی۔ فرمایا 4 تکبیراں نماز جنازہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ پھر سن لیں، نہیں اجے تکر سنیا انہیں، انٹرنیٹ یوٹیوب کے اندر سنن والے حضرات بھی توجہ فرماؤ کہ فرمایا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ وکبر علیہا اربعا، کہ 4 تکبیراں نماز جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ ہن اگلی روایت سماعت فرمائیے بہقی شریف کی کہ حدثنا محمد بن عثمان ابن ابی شیبہ حدثنا عون بن سلام حدثنا سوار بن مصعب عن مجلد عن الشیبی ان فاطمہ اما ماتت دفنها على لیلا واخذا بدوئی ابی بکر الصدیق فقدمها، فرمایا یعنی فی الصلاة علیہ۔ توجہ فرماؤ اس دا ترجمہ، ایک جگہ گلہ نہ کریں، اے سنت شریعت کے خلاف گلہ نہیں کری دیاں، ایک سامنے بیٹھ بیان کرتے ہیں بندے توجہ ہٹ جاندی۔ توجہ فرماؤ، ترجمہ سماعت فرماؤ۔ جمعے دا جڑا وقت ہوندا ہے، بیان ہوئے خطبہ ہوئے، اس تے بندہ نہ سنتا پڑھ سکتا ہے نہ گفتگو کر سکتا ہے۔ چھوٹے بچے تے چھوٹے ہوندے نے، بڑے بھی گلاں کر رہے ہوندے نے، بڑا سخت گناہ ہے۔ توجہ فرماؤ، فرمایا جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو رات ہی میں دفن کر دیا، اور جنازے کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر جنازہ پڑھانے کے لیے مقدم کر دیا۔ ابی بکر صدیق فقدمہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مبارک دونوں بازو پھڑ کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء دے بازو کنے پھڑے؟ چوتھے خلیفہ بلا فصل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر سنا دیاں یہ اجے تک انہاں نہیں سنیا تھے۔
میرے مسلمان بھائیو، بیکی شریف دی روایت ہے، توجہ فرماؤ، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے رات دے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دفن کرایا سی، اس واسطے کہ نہ محرم لوگاں دی نظر نہ پے جاوے۔ فرمایا مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے، جس ویلے آپ تشریف لے کے آئے دونوں بازو مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پکڑ کے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جنازہ پڑھاؤ گے، تشریف لے کے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکڑ کے اگے کنے کیتا؟ حضرت مولا، اچھی آواز وچ بولو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا علی رضی اللہ عنہ۔ ہن اگلی روایت حضرت امام محمد باقر، پہلے امام کون نے کسی نے پتہ ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ۔ دوسرے امام کون نے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ تیسرے امام کون نے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے اتنی وڈی ساڈے واسطے قربانی دیتی، اج دی اذان سن کے گپاں لانے ہیں بیٹھ کے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، چوتھے امام کون نے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، جڑے کربلا دے وچ شہید نہیں ہوئے سی۔ تے پنجویں امام امام باقر، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ دے گھر والیاں دی روایت، نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی آل دا فرمان نہ جڑا منے او محب اہل بیت نہیں ہو سکدا، او محبت دے دعوے دے وچ جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال دی روایت تے خطیب دے حوالے نال ذکر کیتی گئی ہے۔ چلو ساڈی گل نہیں مندے جے تے امام باقر دی من لو، جے امام باقر دی نہیں مندے ہو تے اسی تانوں محب اہل بیت نہیں مننا۔ توجہ فرماؤ جڑی امام نے روایت بیان کیتی ہے، ان جعفر ابن محمد ان ابی قال ماتت فاطمہ بنت رسول اللہ فجاء ابو بکر و عمر علی یصلوا فقال ابو بکر لعلی ابن ابی طالب تقدم قال ما كنت لا تقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ فتقدم ابو بکر وصلى علیہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے والد کا نام کی ہے؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اسی کہہ سکنے ہیں، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام انہوں تے راضی سی، انہوں دے بارے ویسے خاموشی اختیار کرنے دا حکم ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیڑے امام ہیں؟ چھویں۔ کون سے امام ہیں؟ چھٹے امام تے بیٹے کندے نے؟ حضرت امام باقر دے۔ کندے بیٹے نے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی علیہ السلام بھی کہہ دے سانو روڑا نہیں، لیکن دسنا پائے گا کہ حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ چھویں امام نے۔ اس واسطے علیہ السلام زیادہ نبیاں نال لکھیا جاندہ ہے، رضی اللہ عنہ صحابیاں نال تابعیاں نال لکھیا جاندہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیو چھویں امام دا فیصلہ تے پنجویں امام دا فیصلہ تے جڑا نہ منے اہل بیت والیاں دا فیصلہ وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، بے ایمان تے ہو سکتا ہے، محب تے نہیں ہو سکتا، محبت کرن والا تے نہیں ہو سکتا۔ محبت کرن والا کون ہے؟ اہل سنت و جماعت، سنی صرف اہل بیت دا بھی فیصلہ منتا ہے تے صحابہ کرام دا بھی فیصلہ منتا ہے۔ ذرا توجہ دے نال سن لو، حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنازہ پڑھانے کے لیے فرمایا کہ آپ آگے تشریف لائیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی موجودگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اجازت کون دے رہے؟ ذرا توجہ فرماؤ،
کون اجازت دے رہے ہیں؟ خلیفہ چہارم بلا فصل، پہلے نہیں چوتھے۔ فرمایا دا علی ابن ابی طالب تقدم قال ما كنت لا تقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ دے ہوندیاں میں کس طرح جنازہ پڑھا سکنا کہ میں آپ دے ہوندیاں میں جنازہ کس طرح پڑھا سکنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اے آپس دی محبت ہے، اجے تکر تانوں محبت دا پتہ نہیں لگا تے پھر ایمانداری نال اکھاں کھول کے کتاباں پڑھیاں کرو۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ لے کے آؤ اجازت، آؤ تانوں آپ نو اجازت ہے، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اجازت ہے۔ فرمایا اجازت ہے، آ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا جنازہ پڑھاؤ۔ اینی محبت کردے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ دے ہوندے ہویا میں کس طرح جنازہ پڑھاواں، کس طرح پڑھاواں؟ فرمایا آپ اللہ دے خلیفے ہو، آقا علیہ السلام دے خلیفے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلیفے ہو، میں تاڑی موجودیت نہیں پڑھا سکتا، آپ موجود ہو تے میں آپ دے ہوندیاں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ فرمایا آپ اگے تشریف لے کے آؤ تے فرمایا جنازہ پڑھاؤ۔ اے روایت کنز العمال دی سی، کنز العمال دی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، اگلی روایت توجہ فرماؤ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دے کو روایت ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ چوتھے امام، کنویں امام؟ چوتھے امام دے کو روایت ہے۔ چوتھے تے پنجویں امام دا فیصلہ نہ منن لگ پتا جائے گا اس دن محبت دے دعوے دار کتے کھڑے ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا ان مالک ان جعفر ابن محمد ان ابی ان جدی علی ابن حسین قال ماتت فاطمہ بین المغرب والعشاء فحضرها ابو بکر و عمر و عثمان و الزبیر عبد الرحمن ابن عوف فلما ودعت لیصلی علیہا قال علی تقدم یا ابا بکر قال وانت اہدنا یا ابا الحسن قال نعم فواللہ لا یصلی علیہا غیرک فصلی علیہا ابو بکر۔ توجہ فرماؤ، ریاض النظرہ دی روایت تے بخاری شریف دی شرح فیوز الباری تے حوالہ دین دی میری واری جے، توجہ کر لو، سن لو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حاضر ہوئے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جنازہ سامنے رکھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لائیے، اللہ کی قسم آپ کے بغیر کوئی دوسرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات کو دفن کیا گیا۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ 6ویں امام، فرمایا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اپنے والد حضرت، فرمایا دادا دے کول روایت کردے نے امام جعفر صادق دے کول امام باقر،
فرمایا امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر کو روایت کردے نے تے امام باقر کندے کو روایت کیتی؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ آپ مغرب اور عشاء دے درمیان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی دنیا تو تشریف لے کے گئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شامل ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا آپ اگے تشریف لے کے آؤ، آپ اگے تشریف لے کے آؤ، اللہ دی قسم ہے آپ دے بغیر کوئی دوسرا بندہ نماز جنازہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی نہیں پڑھا سکتا، کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا آپ دے علاوہ۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور رات دے وقت آپ دی وصیت دے مطابق آپ نو فاطمہ رضی اللہ عنہ دفن کیتا گیا۔ اگلا حوالہ سماعت فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور عشاء کے درمیان فرمایا منگل کی رات 3 رمضان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ 6 ماہ بعد فرمایا آپ نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک سیدہ رضی اللہ عنہ کی 28 سال تھی، اور ایک فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بنے اور جنازہ پڑھایا آپ نے۔ انہاں روایتاں تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب توفہ اسنا عشریہ دے اندر اے لکھیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جنازہ پڑھایا۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء دے اندر روایت لکھی ہے کہ ان میمون بن مہران ان ابن عباس النبی جی آتا بجنازہ تک فصلی علیہا 4 وقال کیرت الملائکۃ علی آدم 4 تکبیرات وکبر ابو بکر علی فاطمہ 4 وکبر عمر علی ابی بکر۔ ابی بکر 4 وکبر صہیب علی عمر 4۔ کہ حضرت محمود بن مہران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان دے بیٹے۔ دیکھو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ کتنی؟ 4۔ اور ملائکہ نے آدم علیہ السلام پر 4 تکبیریں پڑھی۔ کتنی؟ 4۔ ملائکہ کون ہوندے نے؟ فرشتیاں ملائکہ آخدے۔ 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پڑھانے کے موقع پر 4 تکبیریں کہیں۔ کتنی؟ 4۔ تے جہاں نہ مننے گا انہوں ہی پے گی مار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیریں پڑھائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنازے تھے، اور فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں 4 تکبیراں پڑھیاں۔ حلیۃ الاولیاء یہ کتاب کا نام ہے، یہ نکی جی کتاب نہیں ہے، یہ جانتے ہیں اس کتاب نو۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت محمود بن مہران رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ دے کو روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے کو ایک جنازہ لے آیا گیا، فرمایا 4 تکبیراں پڑھیاں، 4 تکبیراں جس طرح آدم علیہ السلام تے فرشتیاں نے پڑھیاں سی۔
فرشتیاں نے اسی طرح 4 تکبیراں پڑھیاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دی جس ویلے نماز جنازہ پڑھائی تے فرمایا 4 تکبیراں پڑھیاں، 4 تکبیراں، 4 تکبیراں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، مختلف صحابہ دا مختلف روایتاں دے اندر نام آیا۔ اگلی کتاب توجہ فرماؤ کہ حضرت سید الانبیاء سیرت سید الانبیاء کتاب کے اندر لکھا ہے کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پڑھائی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، لیکن انہیں سانو کسی اعتراض کوئی۔ مدارج النبوت جس دا والا میں پہلے دے چکیا، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ضیاء القرآن دی چھپی ہوئی کتاب ہے، لاہور دے وچوں مل جائے گی، تے جڑی میرے کول مکتبہ اسلامیہ دی چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے اور جنازہ پڑھائی، عثمان رضی اللہ عنہ شامل ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شامل ہوئے، اور زبیر رضی اللہ عنہ شامل ہوئے۔ فرمایا معلوم ہویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور مولا علی رضی اللہ عنہ دی اجازت دے مطابق پڑھائی، کیونکہ جڑا خلیفہ وقت ہوندا ہے اس دا حق ہوندا ہے، اس دے کولوں کوئی نہ کوئی اجازت لینی پیندی ہے، تے آپس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دی محبت سی۔ میرے مسلمان بھائیو، فرمایا معلوم ہویا کہ حضرت مولا علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی آپس وچ بڑی محبت سی، اس واسطے آپ نو کوئی مجبور نہیں کر سکدا سی تے نہ ہی آپ نے نال کوئی تلوار چلا سکدا سی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ ان تمام اقوال اور نظریات کے مطابق معلوم ہوا کہ جنازہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنازہ بھی پڑھایا، تے سیدہ رضی اللہ عنہ آخری وقت تک آپ تے راضی سی۔ اے مسئلہ بالکل کلیئر ہویا۔ فتح الباری، شرح بخاری، فیوز الباری، اگر نہ پتہ لگے اے جڑے لوگ اے پیش کر دیں نا، صرف روایت دی تصویر اس بخاری شریف دی کھچ کے تے بھیج دیندے نے، پوریاں روایتاں باقی نہیں پڑھتے، ادھا حوالہ دیندے نے۔ اس واسطے پھر ساری ذمہ داری ہوندی ہے، اسی تے پھر پورا حوالہ دینا ہے۔ تے بھی میں عرض کیتا سی پچھلے بیان دے اندر، ضروری نہیں کہ حوالہ بخاری دا دتا جاوے، نہ کسی محدث نے قید لائیے، بخاری ہوئے، مسلم ہوئے، ترمذی ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ تے امام بخاری دے بھی استاد ہیں، اگر انہوں دا حوالہ دے دئیے کہ اسی قابل قبول نہیں کریں گے، جڑے استاداں نے حوالہ دیتا ہے انہوں نہ منے تے جڑا شاگرداں نے حوالہ دیتا ہے انہوں مان لوے، یہ کتوں دا انصاف ہے؟ کسے محدث نے قید نہیں لائی، جیڑی حدیث اہل بیت دی شان وچ ہوے، صحابہ کرام دی شان وچ ہوے، او منی جاندی ہے، لیکن جس دے اندر صحابہ کرام دی مخالفت بیان کیتی جاوے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے خلاف دلیل دیتی جاوے تے پھر اسی بھی کسی نہ کسی کتاب وچوں دین دے پابند ہیں۔ اگر یہ دے سکدے نا تے ساڈے منہ تے لگام نہیں ہے۔ ثابت یہ ہویا کہ بزرگان دین، علماء اسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دا عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی جنازہ نماز ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء نے پڑھائی۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک میلاد شریف دے بارے شروع کریں گے، تے جڑے دوستاں نے اجے تک مسجد سجان یا محفل دے معاملے تعاون نہیں کیتا، وہ سارے دوست تعاون فرمان۔ ہر مسلمان دا حق بندا ہے جتھے بھی اعلان ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دی خاطر سارے مسلمان اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ لین۔ اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں جو کچھ میں بیان کیتا اور ساڈے خطیب حضرات جڑے نا انصافی کردے نے وہ انہاں چیزاں نوں سنان تاکہ عوام نوں پتہ چلے۔